جادوگر لبید ابن عاصم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، حضور کی ذات اقدس پر اس کا کیا اثر ظاہر ہوا؟ جب رسول اللہ پر جادو کیا گیا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے ہی جو بلا وجہ عداوت اور حسد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، اس کی تفصیلات کئی مقامات پر آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا، فتوحات کے دروازے کھلتے گئے، ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس آیا۔ یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلہ بنو زریق کا ایک فرد تھا۔ خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی کہانی بیان کی اور کہا کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر اس کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھی بھڑکایا، لیکن ہر معاملے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے، انہوں نے بھی اپنے مکمل جتن کیے، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ہمارے علاقے میں تمہارے سحر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا اور اس جادوگر نے حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ کسی طرح اس کو ورغلا کر اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند بال مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنو زریق کے ایک کنویں کی تہہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام ذو روان یا ذی اروان بتایا جاتا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے۔ اس میں بھی آخری 3 دن تکلیف اتنی نہایت کو پہنچ گئی کہ اس جادو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، یعنی ایسا کام جو نہ کیا ہوتا، اس کے بارے میں حضور کو خیال ہوتا کہ کر لیا گیا ہے۔ کتب احادیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں، ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت اور کمزوری محسوس ہوتی تھی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر بھی فرق آیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں تاخیر سرزد ہوئی ہو، یا پھر تلاوت قرآن کے وقت نسیان طاری ہوا ہو، یا مملکت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام، یا پھر اسلام کے تبلیغ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی معمولی سی کوتاہی پیدا ہوئی ہو۔ اس بات کا اگر آج کے دور سے موازنہ بھی کیا جائے تو آج ذرا سی چوٹ یا ذرا سی تکلیف کے اوپر ہم اپنے فرائض سے کوتاہی برتتے ہیں۔
اور بھول جاتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہوئی یا قرآن پڑھنا ہے، ہم بالکل نہیں پڑھتے۔ میں اپنے ٹاپک میں ہی رہتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا بتا دیا گیا ہے؟ ارشاد ہوا، رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے تھے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید ابن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ بتایا، کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر۔ پوچھا، کہاں رکھا ہے؟ بتایا، ذی اروان کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا گیا کہ اس کنویں کو سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی، عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر واقعی کنگھی کا ایک ٹکڑا تھا۔ چند بال ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور بندھے ہوئے تھے، اور اس میں 11 گریں تھیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور 2 صورتیں یعنی سورت ناس اور سورت فلق پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کو ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک گرہ کھولتے جائیں، ایک سوئی نکالتے جائیں۔ تو آپ نے دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھیں۔ ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلتی گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو شان آپ دیکھیں ہمارے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے، مگر افسوس آج کے اس پرفتن دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر تو دور کی بات، بھائی بھائی کا خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں ہمارے دلوں میں اتفاق پیدا کرے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ ملتی ہوں نئی ویڈیو میں۔ شکریہ۔